مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے نام، مسلمانوں کے نام یہ پیغام دیا اور فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس چیز کی حیثیت رکھتا ہے، کیا مقام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے۔ آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک بدن کی طرح ہوتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ آپس میں اہل ایمان کی محبت، رحمت یا پھر شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہوتی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، درد پہنچتا ہے بخار کی وجہ سے یا پھر بیماریوں کی وجہ سے، تو سارے بدن کو تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف آ جائے، درد میں مبتلا ہو جائے، آزمائش کا وہ شکار ہو جائے، تو اس درد کو ایک مسلمان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خیر کی بات ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی ہدایت والی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک مسلمان جو دکھی ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، آزمائش کا شکار ہو، مریض ہو، بیمار ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اس کے لیے اگر تڑپ رکھی ہے، یقین جانیے آپ کا دل اس انسان کے لیے اگر پگھل جائے تو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس انسان کے لیے بہت بڑا خیر چاہتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہوتا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچا دے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کو مضبوطی کہاں سے ملتی ہے؟ دوسرے مسلمان کی مدد سے ملتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کے ناطے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کرو گے تو وہ مسلمان بھائی آپ کا کمزور ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کے اندر لاچاری اور بے بسی اور عاجزی محسوس کرے گا، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہیں کہ بھائی آپ اپنی آنکھوں سے اس بندے کو بیماریوں میں مبتلا پائے، آزمائشوں میں آپ دوچار پائے، پھر بھی آپ نے حیثیت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اس انسان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو اس انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اس دن کا پچھتاوا اور اس دن کی ندامت اور شرمندگی کا کوئی فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، طاقت ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، جس اعتبار سے آپ اس مجبور اور بے بس انسان کی ہیلپ اور مدد کر سکتے، آگے بڑھیے۔ ایک دوسرے کے تعاون ہی سے معاشرہ پاک ہوتا ہے، اور معاشرے میں اجتماعیت کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتحاد اور اتفاق اسی ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ مع الجماعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پر اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس بندے کو نصیب بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم اپنے خادموں کو ایسے کاموں کا مکلف نہ بناؤ جس کی وہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے مدد اور تعاون کے مسئلے میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور بالخصوص ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اللہ نے آپ کو اگر دولت سے نوازا ہے، روپیہ اور پیسوں سے نوازا ہے، اگر آپ تندرست ہیں، صحت سے مالا مال ہیں، اس وقت اگر آپ ایک مسلمان جو مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، آزمائشوں کا شکار ہے، اگر آپ اس کی ہیلپ کرو گے، مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اس وقت میں کیے صدقہ، خیرات اور تعاون کی وجہ سے بہت بڑے نیکیوں سے، اجر و ثواب سے مالا مال بھی فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔